ربنا تقبل منا، وہ میرے گھر کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہماری اس محنت کو قبول کر، انک انت السمیع العلیم، تو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اے ہمارے رب تیرا گھر ہم تعمیر کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول کر لینا، ہماری اس محنت کو قبول کرنا، انک انت السمیع العلیم، کوئی شک نہیں کہ تو سمیع بھی ہے اور تو علیم بھی ہے۔ پھر فرماتے ربنا، پھر دعا کرتے وجعلنا مسلمین لکا، ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا مسلم قرار دے، ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا تسلیم کرنے والا قرار دے، ہم دونوں پر مہرے لگا کہ ہم تیرے مسلم ہیں، ہم تجھے تسلیم کرنے والے ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں ایک مسلمانوں کی جماعت بھیج، ہماری ذریت میں، یہ میرا موضوع ہے جی، ذریت، ہماری ذریت میں مسلمانوں کی ایک جماعت بھیج، ہماری ذریت میں۔ اسے ذریت کا ترجمہ اولاد کیتا گیا ہے، یہ دیوبندیاں دا ترجمہ جلے میرے کو، ذریت دا میں نے اولاد کیتا گیا ہے کہ ہماری نسل میں، ہماری اولاد میں مسلمان بھیج۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کہہ رہے ہیں بس قبلہ انہوں اگر سمجھ لیا جائے کہ انہاں ذریت وچ مسلمان منگے نے، ذریت وچ مسلمان دو طرح دے ہوندے نے، ایک ذریت وچ مسلمان ہوندے نے، ایک امت وچ مسلمان، نبی دی ذریت وچ بھی مسلمان ہوندے نے، نبی دی امت وچ بھی مسلمان ہوندے نے۔ جڑا احتجاج تواڈے سامنے ریکارڈ کرایا گیا ہے میں وہ ترجمہ کر دینا، کہ میں ویکھ رہا سا ڈاکٹر صاحب موجود سن تے کوئی احباب شاہ جی موجود سن تے وہ موسوی صاحب کی کہنا چاہتے ہیں اس گورنمنٹ کو، آکھنا کی چاہتے ہیں، میں وہ گل کرنے لگا جنہوں بچے سمجھ جان کے کی اسی آکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ایک لفظ ایک فکر کوئی پوچھے بھی تانوں اج کی تے تواڈے علماء کی احتجاج پہ کر دیں، وہ اسی قرآن ہاتھ چ لے کے نہیں آندے ہو تے تواڈے بوئے بوئے تے جا کے تے ترلا تواڈا کرنے ہاں کہ مہربانی کرو ذریت نو امت چ نہ رکھو۔ اینی لاڑا ہو کوئی گل نہیں، یہ نہیں ساڈا احتجاج ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے کہا کہ ہماری ذریت میں مسلمان بھیج۔ آج جتنے بندے بیٹھے ہو الحمدللہ سارے مسلمان، تھوڑی بول رہے ہو میں کہنا کی گل اگے تو پہاڑ ہے، اگے تو آخری پنڈ آیا مسلمان ہی نہیں، مہربانی فرما مسلمان سارے بیٹھے، انہاں مسلمانوں کو سید بھی بیٹھے نے، سید کو بسم اللہ شاہ جی بیٹھے، سید بیٹھے الحمدللہ بسم اللہ، اے سید بیٹھے جی ایڈے سید ایتھے بیٹھے نے، بھی مسلمان ہے نہیں کہ نہیں؟ چلو وہ یارہ مسلمان ہیں سارے، اسی سید بھی مسلمان تے میں غیر سیدہ میں بھی مسلمان، مسلمان اسی سارے ہیں۔ انہاں سیدہ نو پوچھو میں ذریت تے امت اچ فرق دسنا تھوڑی مہربانی۔ اس ویلے جڑا معاملہ بنیا ہے نا، جڑی تبدیلی پی ہوندی ہے، اس تبدیلی وچ ذریت تے امت ایک پی ہوندی، وہ میں عرض کرنا وہ اسا آکھیا پہ انج نہ کرو، انج ہونا نہیں جی، انج ہونا نہیں جی۔ یہ نصاب وچ بندے جو کچھ پہ کر دین نا، یہ کچھ کر لین۔ میں تانوں ایک گل دساں، آ جڑے بچے آڑی مجلس ہے نا، سب تو بڑے نصاب دی درسگاہ مجلس حسین۔ آ جڑے بچے ایتھے بیٹھے ہیں، آؤ بچہ بیٹھا ہو بیٹھا، وہ بالکل گود وچ بیٹھا، باپ دی گود وچ، ماموں دی گود وچ، چچا دی گود وچ، یہ گود وچ آڑا گود وچ بیٹھے نے۔ انہاں تے اجے نماز واجب نہیں، مجلس اسا واجب کر دیتی ہے۔ میں کہنا نماز تے واجب ہونی ہے، ایک خاص عمر دے حصے میں جا کے 12 سال 14 سال دا بچہ ہوئے گا تو تے نماز واجب ہوئے گی جڑی جڑی فقہ دے مطابق ہی۔ انہاں تے اساں ہنے مجلس واجب کر دیتی ہے، ایتھے لے کے بیٹھ گیا، ایتھے لے کے بیٹھ گیا، آڑے نکے نکے ایتھے بچے بیٹھے نا۔ نصاب دی اسی گل ضرور کران گے کیونکہ جڑی غلط گل ہے وہ غلط ہے، انہوں کران گے ضرور۔ اگوں اسی چونکہ تھوڑے ہاں، کئی باری منی جاندی ہے، کئی باری نہیں منی جاندی، فکر میں حسین چ بہت زیادہ اس واسطے نہیں۔ آ جڑے بال بیٹھے نا، انہاں ایتھوں نکلنا نہ جدوں ایتھوں
انہیں سکول سے داخل ہو جانا ہے، کچی سے ٹوٹ جانا ہے، یہ کچی جماعت تو لے کے یہ ایم اے کرے، یہ ڈبل ایم اے کرے، یہ جتھوں تک بھی چلا جائے، یہ پہلی جماعت دے قاعدے تو لے کے یہ آخری کتاب تک تو حضرت علی نو رضی اللہ لکھیا ہے، یہ رضی اللہ لکھے گا تو رضی اللہ پڑھے گا، سمجھے گا علیہ السلام۔ بہت ہم جزائے کر دیں، یہ مجلس شبیر دا اصل ہے کہ وہ پڑھے گا بھی رضی اللہ، لکھے گا بھی رضی اللہ۔ اسی جینو آکیے پہ تو کتاب چاہت رضی اللہ پڑھ کے تے پیپران چونو علیہ السلام لکھی تے اگو کہ دیو بندی بندہ پیپر ویکھناڑا ہوئے تو سارے کاٹا مار چھڑے۔ پاگل آسی پہ سی بالنو آکیے کہ پیپران چاہت حضرت علی نو رضی اللہ نہ لکھی، علیہ السلام لکھی، وہ علیہ السلام لکھاوے اہل حدیث یا کوئی دیو بندی دوست وہ ٹیچر ہوئے وہ پیپر ویکھے سارے بچے ایسا فیل کرانے نے، ساڑھی کوئی تکلیف ہے، اسی چوپ ہاں۔ یہ پڑھے گا بھی رضی اللہ، لکھے گا بھی رضی اللہ، سمجھے گا علیہ السلام۔ الحمدللہ یہ انہا مجالس دا اثر ہے۔ میں عرض کرتا سا پیا سید بیٹھے نے، انہوں نے پوچھو پی یہ نماز جو پڑھ دینے تے سویر دیاں کنیاں رکھتاں پڑھ دینے؟ دو، مہربانی شاہ جی بہت شکریہ، تے میں بھی دو ہی پڑھ دا جی، حالانکہ میں غیر سید ہاں، میں نے تو ایک پڑھنی چاہی دی ہے نا۔ یار سید بھی دو ہی لگاتا پڑھ دیں تو میں نہیں دو۔ شام دیاں شاہ جی کنیاں پڑھ دیں واجب ترے، شکریہ، تو میں بھی ترے۔ اگر کسی سید حج کیتا ہوئے طواف میں بھی 7 چکر لائے نے، انہوں نے 7 ہی لائے، جنہیں کنکر میں مارے نے انہیں ہی سجدہ مارے نے، جتھے میں صحیح کیتی ہے اتھے ہی انہیں کیتی ہے، جڑے پتھر نو میں چومے ہیں اسے پتھر نو سجدہ چومے ہیں۔ طواف دے چکر بھی برابر، روزہ میں بھی 19 بجے کھولنا، یہ بھی 19 بجے کھول دیں، نماز دیا رکھتا برابر نے، روزے دا ٹائم برابر ہے، حج دے سارے جتنے ارکان نے وہ یارو سارے برابر نے۔ جنہیں بندے ضروریت امت آلے ہی و صحابے ہی ایک تھا پہ کر دینے، وہ بھی تے قرآن انہوں نے کر بھی تے ہے نا، میں وضو کر کے رکھ لینا ہاتھ، ادھر میں رکھنا نا، ادھر تو ہاتھ رکھ، اے دین جو سجدہ نہ گن کے برابر ہے، صدقہ میرے تے حلال کے ہوئے نہ تے حرام کے ہوئے۔ مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے، بہت شکریہ، آباد و شاد رہو۔ وہ یار نماز میں بھی گن کے پڑھنا، نمازیں بھی گن کے پڑھ دینے۔ تو اڈا کی خیال ہے ساڑھی عید دیاری بعد ہوں دی، اودھر ہی ساسے روزے مک دینے، اودھر ہی انہاں دے مک دینے، عید بھی کو دے نہیں کرنے ہیں، ذبح دا طریقہ بھی ایک ہے، بسم اللہ ہے، اللہ اکبر، اے یہ نہیں، دفن دا طریقہ ایک ہے، ذبح دا طریقہ ایک ہے، رکھتا گن کے، روزے گن کے، حج دے ارکان گن کے، تے حلال حرام دا فرق کنے پایا؟ حلال حرام دا میں پیانا جڑی شاید میرے تے حلال ہے اور سجدہ تے حرام ہے، جڑی اینا تے حرام ہے اور میرے تے حلال ہے۔ تینوں ایک گل دساں، اے جڑا حلال حرام دا فرق ہے نا، اے نمازاں دی وجہ تو نہیں، روزے دی وجہ تو نہیں، جے نمازاں دی وجہ تو صدقہ حرام ہوندا ہوئے تے رائے وینڈ والے تے حرام ہی ہونا چاہیے سی۔ وہ جڑے اشراق بھی پڑھتے ہیں تے جڑے پوری طرح نماز دی تلقین بھی کرتے ہیں، تو اڈا کی خیال ہے جدوں دی میں نماز پہ پڑھنا الحمدللہ تے جدوں دے میں پہ روزے رکھنا، میں تے بڑی دیر دے روزے رکھ رہا اور روزہ دے وچ روزہ رکھ کے میں 2-3 مہیساں پڑھ لینا، کچھ نہیں، شوگر بھی ہے، کچھ نہیں ہوندا، کوئی نہیں فوت ہوندا روزے نال۔ جڑی میں تہاڈی حالت پہ وینا نا، مینوں انج لگا بھی آ سامنا قبرستان ہے نا، یہ سارے روزہ رکھ کے مر گئے۔ وہی اللہ جو بندے کو نہیں موت ہوئی، مولا کانو جزا دے بے۔ اور میرے عزیز دوستوں، اے جدوں نا ہونوں میرے تے کو صدقہ مٹھا، بسم اللہ یار میرے کہ بلا ذریت مسلمان اور نے، امت مسلمان اور نے، اے سادات نے، اے ذریت دی اولاد نے،
ذریت مصطفیٰ دی اولاد نے، اسی امت مصطفیٰ دی اولاد ہاں۔ یہ دا مطلب ہے گل یہ عمل دی نہیں کہ بندہ مہینہ پورے روزے رکھے تے ایک سید پورا مہینہ نہ رکھے، مثال اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پہ سید ایک روزہ نہ رکھے تو تہاڈا کی خیال ہے میں پورے 29 یا 30 روزے رکھاں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اس روزہ ایک نہیں رکھیا جو غیر سید ہو جائے تو میں سارے رکھے نے اور تو میں سید ہو دا روزے نہ تعلق ہی نہیں، ابا علی ہو گئے تو میں سید ہو مولا تو جزائے خیر دے۔ کوئی ذریت دی نہیں ذریت دی سمجھ آئیے کوئی؟ اچھا ذریت دی کو سمجھ آئی؟ ذریت میں پھر دوبارہ عرض کرنا، تسی کدی معراج سنو نا علماء کو، وہ فرماتے ہیں کہ حضور جدو آخری منزل تے پہنچ گئے تے ہاتھ پہ غیب چو آواز آئی میرا سونا آئے ہو تے کوئی گل کرو، کوئی مطالبہ ہے تے دسو، آج قدرت بڑی خوش ہے تو نبی نے فرمایا امتی امتی امتی۔ اے جڑے کوئی 10-12 سید بیٹھے ہو آج ساڑی شان بھی سن لو، ساری زندگی سانو ہوئی ہے تو آڑی شان پڑھ دے ہو، ساڑی بھی کوئی ماڑی چنگی ہے اور مہربانی کر کے ساڑی بھی سن لو۔ پیغمبر اعظم نے براق تو بعد رف دا سفر کیتا تے جدوں معراج دیاں بلندیاں تے پہنچے تے پھر میرا دل کردہ کنہ کو میں اس گل تے ناز کراں کہ ایڈی دور جا کے بھی پیغمبر نے پھر سانو ہی یاد کیتا ہے امتی۔ اے امتی تے بولو خوش ہو یار، کیا کیا نے امتی امتی امتی، اے اللہ میری امت نو بخش لے، اے اللہ میری امت نو بخش لے، اے اللہ میری امت نو بخش لے۔ جے نبی نے کتے ذریت آکھیا ہوئے تو میں نو فون کریا جے کہ ایک روایت نبی نے فرمایا ذریتی ذریتی ذریتی۔ انشاءاللہ سجدو مہربانی کرا جے، گسا نہ کرا جے، پھر اسی مسکین ہی یاد آئے ایڈی دور جا کے کون یاد آئے امتی کہ ذریت امت یاد آئی۔ حضرات اسی یاد آیا پیغمبر اعظم نے اتھے جا کے بھی ہون بہتے تڑنا جایا جی کہ سانو یاد کیتا نے انہوں نے یاد کیوں نہیں کیتا۔ ہاں پیغمبر نے فرق دسیا ہے، امتی امتی کہہ کے بخشش کی دعا کر کے نبی نے کائنات کو درس دیا، مجھے ذریت بھول نہیں گئی۔ 2 قسم کے مسلمان ہیں، ایک امتی ایک ذریتی، جو بخشے جائیں گے وہ امت کے مسلمان ہیں، جن کے صدقے میں بخشے جائیں گے وہ ذریت کے مسلمان۔ مولا دونوں جزائے خیر دے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا میں نبوت اور امام میں ثابت کر لوں گا، ذریت میری اولاد میں مسلمان بھیج، پھر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر ان میں رسول بھیج، میری ذریت میں مسلمان بھیج، پھر ان میں رسول بھیج۔ رسول امت کے مسلمانوں میں نہیں آتا، کیا بات ہے؟ ابراہیم کی ذریت کے مسلمانوں میں آیا ہے، یہ مطلب ہے ذریت پہلے آئی ہے، رسول بعد میں آیا ہے۔ تو اڈا کی خیال ہے جدو میں آیا ہوں تو قریرہ بنے، قریرہ پہلا موجود سی تے سی سارے اتھے آئے ہیں، اور ایسی بات چاہیاں قریرہ پہلا موجود سی، اور ایسی بات چاہیاں قریرہ پہلا موجود سی۔ ابراہیم نے آکھیا اللہ پہلا ذریت بھیج پھر انہاں وچ رسول بھیج، پہلا ذریت بھیج پھر انہاں وچ رسول بھیج، یہ مطلب ہے ذریت پہلے آئی ہے رسول بعد چاہیاں۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، اور ذریت کے لیے جیڑی پہلے آئی ہے تے رسول بعد چاہے نے، اور یا میز میرے ہوں تو پہلے سی، قرآن میں اتے لے آگے رکھے ہے، قرآن دے نال میز نہیں آیا، میز پہلے سی، قرآن اتے رکھے ہے۔ کسے میرے تو آکے میرے کو میرے شاگرد نے تو انہوں پوچھے ہے کہ بھائی جی میز ٹھیک ہے نا، قرآن رکھ لئیے، سانو پورا یقین ہے کہ نہ میز پہلے رکھے ہی اس واسطے بھی قرآن رکھیا جا سکے۔ اچھا قریرے آلے پتہ ہے کہ جس میز تے قرآن رکھنا ہوئے وہ میز کنا پاک چاہیتا ہے، اللہ نو نہیں پتا جس ذریت محمد رکھنا ہوئے، صدقے بھائی صدقے، اور ذریت کنی پاک ہونی چاہیے، صدقے جاما
یہ مطلب ہے اس میز پہ قرآن رکھا جائے گا جو میز پہلے پاک ہو، اس ریل پہ قرآن رکھا جائے گا جو ریل پہلے پاک ہو، محمد اس گود میں آئے گا جو گود پہلے پاک ہو، محمد اس جھولی میں آئے گا۔ ذریت پہلے آئی ہے، قرآن پھر کہہ رہے ہیں ذریت پہلے آئی، بعد میں رسول آئے، بعد میں قرآن آیا۔ ذرا میرٹ دیکھو، جس پر قرآن اترے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جن کی گود میں محمد آئے انہیں ذریت کہتے ہیں۔ ہن بولو ذریت کی ہے میرا قرآن ہاتھ وچ، اس قرآن دے اترن تو 15 سال پہلے خدیجۃ الکبریٰ تے مصطفیٰ دے نکاح دے خطبے وچ علی دے پیو آکھیا سی حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم صدقہ جامع، مہربانی، شکریہ۔ یہ مطلب ہے رسول امت چاہے نہیں کہ ذریت، تھوڑے بندے بولے نہیں، تھوڑے بولے نہیں، اور رسالت اور نبوت امت چاہیے یا ذریت؟ ذریت۔ ہن امامت بھی سن لو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات، 128 نمبر آیت پہلا پڑھیے، 124 نمبر ہن پہ پڑھنا سورہ بقرہ دی۔ اللہ فرماندا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ بکلمات، ہم نے آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، جب وہ پورا اترا، قَالَ، تو اللہ نے کہا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، ہم تجھے لوگوں کا ہے صدقہ جامع امام بناتے ہیں۔ جنہ میں روڑا پائے ان تو اس لفظ دا سواد آن لگے، جب امامت زمانے کے بعد ابراہیم کو مل گئی تو فرماتے نے کالا ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی امام بنائے گا۔ صدقہ جامع، کیا میری امت ہی آکھیا نے میری ذریت میں بھی ایمان بنائے گا؟ اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، کیوں نہ بناؤں گا، میرا یہ وعدہ ظالموں سے ہے ہی نہیں، ہم ظالموں کو امام نہیں بناتے۔ یہ مطلب ہے میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ سکنا قبلہ نوجوانوں پورے کانفیڈنس میں نو کعبے لے جاؤ، میں کعبے دی کنڈی نو ہاتھ پا کے بھی ایک گل کر سکنا کہ اللہ نے نبوت بھیجی ہے تو ذریت ابراہیم میں، امامت بھیجی ہے تو ذریت ابراہیم، ذریت آندے نے نسل نو، ذریت آندے نے اولاد نو۔ اے ذریت دی دشمنی کدوں شروع ہوئی؟ اسی بھی کسی دی اولاد ہاں کہ نہیں؟ ہاں جی مہربانی۔ ساڑھے سارے دے ابے دا نام حضرت آدم علیہ السلام، کی گل ہوئی؟ ویندے پہ میرے منہ والوں بارش نہ ڈگے ہیں اسی، کوئی ماں پیو ساڑھا بھی ہے کہ کوئی نہ؟ مہربانی ہے جی، لو جی وہ ساڑھا پیو ہے جڑا وہ آدم ہے، اسی سارے بنی آدم، اسی بھی کسی دی اولاد ہاں، تے الحمدللہ علیہ السلام دی اولاد الحمدللہ۔ اب میں تے ڈاکٹر صاحب اسی حضرت آدم دی اولاد ہاں، میں تاں آکھیا پہ کم از کم وہ پہ تم دس دنے تو میں بھی میرے ساڑھے نال دے اور بھی غیر سید جڑے نے، اسی حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد ہاں تے سید و مہربانو ساڑھا بھی کچھ خیال کریا کرو، اسی بھی ایک علیہ السلام دی اولاد۔ حضرت آدم رضی اللہ صاحب علیہ السلام صاحب، اسی علیہ السلام دی اولاد، اسی مسجود ملائک دی اولاد۔ میں اپنا تعارف کراؤں، کوئی بندہ تو حسد نہ کرے نہ سڑے، جیڑا ساڑھے ابے نو نہیں سی نہ چکیا او دے تے لعنت، وہ جیڑا ساڑھے ابے نو نہیں سی چکیا او دے تے لعنت ہے۔ کون سی بڑا؟ شیطان۔ حضرت آدم علیہ السلام ساڑھے ابا جان ہے نا سارے آن دے، اسی یہ جڑا شیطان ہے یہ جڑے بڑے بزت ہویا نا حضرت آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کر کے تے یہ بزت ہو کے نکل لگے، اس ایک تمکی بڑی عجیب دیتی ہے۔ پہلا تے اللہ نو کہنے لگا تو بڑا با عزت ہے، تے جڑا نا حضرت آدم اے دی میں ذریت نال نبڑ لوں، تو با عزت ہے، فابی عزتی کا، مجھے تیری عزت کی قسم،
لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا۔ اگے جڑی اس گل کی تھی نا اتھے امت تے ذریت کا فرق نہیں موجود۔ فابی عزتی کا مجھے تیری عزت کی قسم لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں سب لوگوں کو گمراہ کر دوں گا الا سوائے ان کے، سار اٹھاؤ سوائے ان کے۔ اللہ فرما دو کہنے لگا عبادک منہم المخلصین جو تیرے بندے ہیں اور تیرے بندوں میں سے بھی خالص بندے ہیں۔ یہ مطلب اس چیلنج کیتا ہے ساڈے جیسے ہے نا، ساڈے جیسے کہ میں انہوں گمراہ کر دیاں گا۔ سانو روز کردا ہے، اسی تو انہوں کی دسی، اسی چنگے پلے بیٹھے بیٹھے ٹرالی پیچھو گنا کھچن لگ پہ ایویں بزت ہو جانے منٹوں پہلے۔ اسی ایسے بندے ہیں جنہاں دے ہاتھ ڈونگا آ جائے تے اینی پرات سالن دی بھری ہوے 4-6 بندے دوڑے کھلوتے ہوندے نے، اسی کلے ہی پائی ہونے ہیں اور دوجے آندے نے مر جائیں بس کا۔ ایویں بزت ہی کراندا نا، دوبارہ بھی تو بندہ لے ہی سکدا نا، دوبارہ نہیں سالن بندہ لے سکدا، لیکن جڑا ایک بار پائی ہوندا اونوں میں شیطان آندا پا لے مک جانا ہی۔ میں تمہیں دساں بندہ وڈا بندہ رہ نہیں جاندہ جڑا سارا سالن اپنی پلیٹ چ پا لوے او عزت دی نہیں رہندی اگر 2-3 پا کے چھڑ دے۔ اے سانو قدم قدم تے نا بزتی دے اتنے ایتھے بزت ہوندے نے ایتھے۔ اے جنہاں دے مگر چڑھے ہیں نا انہاں نو امتاں دے نے، جنہاں دا آندا سی نا میرے وسو بار نے انہاں ضروریتاں بہت شو نہیں اجے تو میں مطمئن ہی نہیں ہویا، میں قرآن کچھ لفظ پڑھنے لگا۔ سورہ مبارکہ قبلہ بنی اسرائیل ہے، قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ۔ سنو جی نے گل کی تھی، کہنے لگا اللہ تو نے اسے مجھ سے عزت دی ہے، اسے تو نے اکرم بنایا ہے، کرمتا تو نے اسے کریم بنایا، تو نے اسے اکرم بنایا، اینو تو با عزت بنایا۔ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے گا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا تھوڑے ہی رہ جان گے میں دی ذریت نو گمراہ کر دیں گا۔ اور تیرا تیلا نہ رہے اور مرے اسی تے جے جمے بھی نہیں تے ساڈے ویر پہ گیا ہے۔ بہت شکریہ اے نوجوان دور پہنچیا جی، اجے اسی پیدا نہیں ہوئے، اجے حضرت آدم دی منگنی بھی نہیں سی ہوئی۔ میں شادی آکھی ہے، میں نکاح آکھیا ہے، منگنی کینوں آندے نے؟ نکاح دا نام منگنی نہیں، منگنی دا مطلب ہے کہ منسوب کر دینا کہ اے جوڑا جدا آپس اج نکاح ہوئے گا۔ اجے حضرت آدم دے پیدا ہونے دا تصور ہی نہیں، جدو اے بزت ہویا ہے ساڑھے ابے کونوں اجھے چک دیو پہ تو اڈا اب آدم نہیں تو مہربانی کرو پھر میرے نام ملو۔ اے بزت ہوئے تو اس لفظ کیا کیا فابی عزتی کا مجھے تیری عزت کی قسم اللہ نو کہندا تیری عزت لانتی ہون تو بعد میں کہ اللہ تیری عزت پہ کردا ہے، تیری عزت کردا پہ کو لعنت کمی کر۔ اللہ فرمایا بکواس کردا ہے میں انہوں بچو جاننا، جو پہ کردا نا میں انہوں بچو جاننا۔ کدی ہے میں انہوں رب آندا ہے، کدی ہے انہوں با عزت آندا ہے، کدی میں انہوں قادر مطلق آندا ہے، کدی الہ یوم الدین آندا ہے، کدی میں انہوں قیامت دا وارث آندا ہے، کدی قادر مطلق آندا ہے، کدی خالق اکبر آندا ہے، کدی میں انہوں با عزت آندا ہے۔ میں کہتا پھر کو لعنت چ کمی؟ اللہ فرمایا نا اے بڑا کمی نہیں، اے میریاں تعریفاں کرتا ہے، جنہوں منوانا چاہنا انہوں نہیں منتا۔ تو سرگور ہی نہیں فرمایا اے میریاں تعریفاں کرتا ہے، اے جنہوں میں منوانا چاہنا اور انہوں نہیں منتا۔ اے نوادنی شیطان تعریفاں او دیا کرتا ہے، جنہوں منوانا چاہتا ہے انہوں نہیں منتا۔ کئی بندے نبی دیا نعتاں پڑھتے ہیں، نبی جنہوں منوانا چاہتا ہے انہوں نہیں منتے۔ خیر ہو تھوڑی بہت کیا کہنے نوجوان، بہت شکریہ۔ اللہ فرمایا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ میری کون عزت پہ کرتا تو جان لگے اس کی آنکھیں۔ ہائے ہائے
ذریتہ دی ضمیر ہے، اس کی ذریت کو گمراہ کر دوں گا. اہی جے او دی ذریت، اسی جے او دی اولاد. اجے حضرت حوا دی کتے گل نہیں ہوئی، رشتے دی گل نہیں چھڑی، نکاح تے اگلی گل ہے. اوہ اجے تے کدھر نکاح ہونا ہے تے نکاح تو بعد اولاد ہونی ہے. او تو ساڈا پہلے ہی ویر پہ گیا، تینوں اساں کی آکھیا؟ اور ویر او دے پئی دا جدا کوئی قصور ہوے، جڑا جے جمیا ہی نہیں. یہ ساڈا جمن تو پہلا دا دشمن جائے، دھیان رکھیا جائے دا. اے چنگے بھلے بندے نو ایتھوں اٹھے نو سارا دن مجلس سنی ہوندی ہے تے جان لگیا تے کن چاہندا اپنی جُتی لا جا کسی دی چنگی پا. اے ایڈا کمین نہیں. تے خصوصاً مولویاں ذاکراں دے متعلق ہدایت کردا ہے، پا کے لے جائے دی قوم لٹی آئے نا. بڑیاں جُتیاں میری چکیاں گئیاں. ایتھے تہاڈا کی خیال رائے ونڈو بندے جُتیاں چکن ہو گئے، اپنے ہی لے جاندے نے پینا رکھی بگڑیا موئے تے نہیں نا. یہ ساریاں متاں جڑا پاوے انہوں شیطان آندے ایویں بست کران دے تلے. تے کدوں دا دشمن ہے؟ جدوں اسی تہاڈی خیر ہوگی جی، بہت شکریہ نوجوانوں. جدوں اسی جمے میں نہیں سا. میرا جملہ نہیں، ایک محقق دا جملہ ہے، میں قربان ہو جاؤں تے جملے تو. ہو سکیا جب ابھی اولاد ہوئی نہیں، نکاح ہوا نہیں، اولاد ہوئی نہیں، یہ پہلے کہہ رہا ہے کہ میں اس کی ذریت کو گمراہ کر دوں گا. بے عزت ہوا ہے باپ کی وجہ سے، بدلے اولاد سے لینا چاہتا ہے. تو سن کوئی نہیں سنیا، سر اٹھاؤ میرا. بے عزت ہوا ہے باپ کی وجہ سے، باپ کی عزت کا دھتکارا ہوا، ذریت کا دشمن ہو گیا. انہیں جملہ لکھا جی ڈاکٹر صاحب کمال کسے محقق نے میرا نہیں یاد آیا تو کدھر دس دیاں گا، پڑھیا میں کدھروں. انہوں فرمایا عزت دار باپ کے بدلے اولاد سے لینا. یزیدیت بھی یہی ہے، شیطانیت. واہ 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 واہ. باعزت باپ کے بدلے لینا اولاد سے یا شیطانیت ہے یا یزیدیت ہے. اور تسی سوچو کہ اسی او دے آدم دی ذریتاں، آدم دی اولاداں تے گناہگار ہاں. پھر چپ ہو گا. اسی گناہگار ہاں سارے جی، تسی نہیں نا. گجرات سارا تے صوفیاء دی ترقی. تسی تو 2 منٹ بھی وضو تو بغیر گزارا نہیں کرتے. تہاڈی تے زندگی ہی ہو رہے، میں اور کتھے آ کے کھلو گے. اسی گناہگار نہیں؟ ہاں شکر. گناہگار ذریت. اے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ عزت دیتی، جڑا ایہو جئی ذریت دا اینا دشمن ہے، وہ معصومہ دی اولاد دا کنا دشمن ہوگا. سار اٹھاؤ یار، میں ذریت پڑھنا چاہنا. حضور اے ذریت کسے دا کمال، اے ذاتی کمال نہیں. ایک تو ہم دساں میرا ذاتی کمال ہو سکتا ہے کہ میں پہلا سکول ٹیچر سا، مجلساں یاد کیتیاں، علماء نوں سنیا، کتاباں پڑھیاں، مولوی صاحب کو ٹر گیا، پھر میں ہولی ہولی تقریر کرن لگ پیا. ہولی ہولی کئی بندے آندے نے او جا سکولے تے جا، ہولی ہولی پڑھن لگ پاں گا. ہولی ہولی وہ بھی کسی دا سیر ہی پاڑ کے آندا، پڑھدا گھٹ ہی. ہولی ہولی کئیاں ایک دوستہ بنایا قانون، جڑا منڈا بہت آوارہ ہوئے نا، کوئی کام نہ کردہ ہوئے، ماں تنگ پیو تنگ، بہناں دا پیسے کٹ کے لے جاندہ ہے، جڑا ایک کام چنگا نہیں کردہ، او دے متعلق کئی بزرگ کی فیصلہ فرماندے نے، صادر فرماندے نے. اے دا کدھر بیاہ کر چھڑو، ہولی ہولی ٹھیک ہو جائے گا. صدقے ہو تیری سیان ہوتے کسا دی تھی دا بھی بیڑا کر کے تھی کرنا ہی. ایک طریقہ بھی سیانے ہوندہ، یہ دا بیاہ کر چھڑا ہولی ہولی. اچھا جی بڑے کام ہولی ہولی ہو جاندے نے، کسے دی ذریت ہولی ہولی نہیں بڑھیا جانا. صدقے جانا بہت شکریہ کہ بنا. جیڑی ذریت بناندہ ہے وہ اللہ بناندہ ہے، اولاد بناندہ ہے وہ اللہ بناندہ ہے. خدا دی قسم اللہ نے ایک ذریت ہے جدے بچ خالق نے نبوت بھی رکھی، جدے بچ خالق نے امامت بھی رکھی، اور وہ ہے ذریت ابراہیم. کہڑی ہے ذریت؟ آؤ درود ابراہیمی پڑھو. میں موسوی صاحب کا بھی پیغام
آج جناب تک پہنچا دیا جڑا حکم تساں کیتا ہے پوری دنیا نماز وچ بیٹھ کے اہل سنت پڑھدے نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید درود یا محمد اور محمد کی آل پہ ہے یا ابراہیم اور ابراہیم کی آل پہ ہے ان ساڈا مطالبہ کیے حضرات مہربانی کرو تم نے کتابوں میں لکھ دیا تو سارے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحابہ وسلم صلی اللہ علیہ آلہ وصحابہ وسلم اسی مطالبہ غلط نہیں کر رہے اسی قرآن ہاتھ تک لے کے کہہ رہے ہیں حضرات اوہ صحابہ کے عاشقو پہلا تو ہرنا گال کرنا اے مولا علی کے عاشقو کام وہ کرو جو علی نے بتائے ہیں تو صحیح قبول نہ کیتا تو نہ کتے کرنا ہے میں بیانا مولا علی کے عاشقو وہ کام کرو جو مولا علی نے بتائے ہیں اور صحابہ کے عاشقو اور درود وہی پڑھو جو صحابہ نے پڑھا ہے اے درود صحابہ پڑھے ہیں ابراہیم تے ہو دی آلتے محمد تے ہو دی آلتے پھر میں اعلان کروں جی حضرات ابراہیم کی آل پہ درود ہے ابراہیم کے اصحاب پہ نہیں ابراہیم کی آل پہ درود ہے ابراہیم کے اصحاب پہ نہیں اور محمد کی بھی آل پہ درود ہے محمد کے اصحاب پہ نہیں ابراہیم کے صحابہ آل ابراہیم پہ پڑھتے تھے اور نبی کے صحابہ آل نبی پہ پڑھتے تھے اے آل نبی تے درود صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم بندے نا آئے ہائے کسی بزرگ نے آکھا کہ جھوٹ کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ اسے یاد رکھنا پڑتا تو ساگا اور ہی نہیں پڑھنا انہوں یاد نہ رکھیے تو بندہ پھڑ کرتا ہے پہلا کچھ آکھیا ہوتا ہے وہ یاد نہیں ہوتا پھر کچھ آنا ہے بندے بھول گئے نے تے پھس گئے انہاں کسے زمانے میں ترجمہ کیتا سی آل دا ماننے والے کی ترجمہ کیتا ہے انہاں کہا کوئی وکری تشخیص نہیں کوئی وکری خصوصیت نہیں آل محمد دا مانا ہے محمد کے ماننے والے اور جنہیں مندے نے سارے آل ہی نہیں وہ آکشڑیا سنے ادھوں دا آکھیا آجے کھلوتا ہے اتھا ہی اے سمجھتے سن پورے پل پل گئے بھائی جی سان چیتا جائے تو ساں فرمایا سی کہ آل ماننے والے کو کہتے ہیں ایک کوئی گل کرنا یار شاہ ایس پاسے نہ ہوئی اے آج کدی تو جلیبیاں نکل دیا ویکھی وہ تھوڑی دیر بعد جو سمجھتے نا تھرڈے پاسا پک گیا ہے انہوں چمٹے نال پھڑ کے میں تو انہوں مشکار شریف پہ پڑھا نا میں تو تمہیں پہنا نہ جنہیں سموسہ نکلتے رکھے نے وہ بھی تو دیکھے رہے انہوں نے الٹا کر دے رہے تاکہ آوی پاسا پک جائے تے آوی پک جائے دلیل لگا میں دین یہ دووے پاسے نہ پکے ہاں تاں تے ان کا فائدہ ہی کوئی نا قریرے میں حاضر ہویا سارے اٹھانا میرا لو جی ایک جملہ بہت شکر لو جی جنہیں مہربانی جنہیں ایڈوانس نہ لایا میں تھوڑا شکریہ ادا کرنا یہ مطلب انہوں نے نعرہ لا کے دسے کہ اسی فل تیار ہاں تو دلیل بیان کر حضرات اگر آل کا معنی ماننے والے ہوتے ہیں تو آل محمد میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں تھوڑے بندے بولے یار میں غلط گل کر رہا ڈاکٹر صاحب اگر آل کا معنی ماننے والے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جنہوں نے حضور کو مانا وہ صحابہ تھے یہ مطلب ہے صحابہ آل محمد میں داخل ہیں کیونکہ آل کا معنی ماننے والے چپ ہونا کرنا سی تو کر تسی کیا تسی میرے نال تے تعامل کرو اگر آل محمد کے ماننے والے ہوتے ہیں تو پھر سارے صحابہ آل محمد میں ہیں نا پہلا میں لو ادھر پہلے تو مکا لو پھر میں بھی پڑھتا رہا خیر ادھر مکا ہوا پھر خیر
آؤ جی بسم اللہ. 2-3 مہربان آئے نے وہ آ کے بہ چلے نے. تساں این جس پاس میں ویکھیا جویں نہر ٹوٹ گئی اگر 2-3 پنڈ ہی نہ ضائع ہو جائے. اے اللہ دے بندے تساں تے گھر ضائع کر دیتی. اینا میں زور لایا سی قاضی ایسا پاسے ہو گیا زور لاندا سی او دے نال بندے بھی سن. او میں تے کلم کرنا سار اٹھاؤ تو ایویں زور کراندے ہو. یہ ذاکرہ کا جو زور ویکھنا ہوگا نا مجمع بڑا ہوشیار ہوندا ہے. جدوں 5 قصیدے پڑھ کے بس ہو جانا تو اتھوں وچوں ایک آندا ہے اصلا فوق دا سنایا جی تاکہ تیری منجی جائے. تسی ہن فوق کا زور میرے کو نہ ویکھو. میں پھر اتھے ہی آن لگا کس طریقے. اگر آل کا معنی ماننے والے ہیں تو سب سے پہلے اس آل میں صحابہ آتے ہیں. چلو یہ کر لو. اگر آل کا معنی ماننے والے ہیں تو آل محمد میں سارے صحابہ آ گئے نا. اور اگر آ گئے ہیں اور صحابہ جب آل کے اندر ہیں تو الگ اصحاب ہی کیوں کہتا ہے؟ یاد ہم تو جو یہ مسئلہ وہ یار جدو صحابہ آگے یاد دے چلے. اے چودھری دا نام کی قمر زمان. ایک قمر زمان صاحب دا پنڈ کیڑا ہے؟ قریرہ. ٹھیک ہے. اور بھی بندہ قریرہ دے آلے کہ نہیں؟ قریرہ آلے ہو صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد. قمر زمان صاحب بھی بچ پڑھی لئی ہوئے گی کیونکہ میں قریرہ آلے واقعی پڑھ لئی گئے. بھائی تو میں آکھا قریرہ آلے صلوات پڑھو تو نہ پڑھ لئی گئے. میں پہنچوں آکھا قریرہ آلے ہو صلوات پڑھو قمر زمان صاحب تسی بھی پڑھو. قریرہ آلے ہو صلوات پڑھو قمر زمان صاحب تسی بھی پڑھو. بھئی اللہ دیا بندیا جو تو قریرہ آلے آنا ہے وہ تو قمر زمان بیچی جو پڑھ لئی گئے. آڑا بکھروں آنا ہے نا بکھرا تم ہی پڑھ. شک پانا ہے کہ تھوڑا نہیں. تو سنگاؤ بھی فرمایا وہ یار جدو میں آنا گجرات آلے ہو صلوات پڑھو تے سارے گجرات آلے پڑھ لئی. جاکا ڈاکٹر صاحب تسی بھی پڑھو. دو گلوں دا شک پیندا جے بکھرا کرنا. پہلی گل یا ایک گجرات دے نہیں یا باروں آئے. کیا بات ہے؟ یا گجرات دے نہیں یا باروں آئے. جدو تو آنا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. حضرت ابو بکر بھی بچ آ گئے حضرت عمر بھی آ گئے حضرت عثمان بھی آ گئے حضرت عائشہ بھی آ گئی حضرت حفصہ بھی ام سلمہ بھی بلال بھی ابو ذر بھی کمبر بھی سارے مندے سن تے سارے بچ آ گئے. اوہ بکھرا کیوں آنا صحابے ہی بکھرا کیوں آنا ازواجے ہی. جدو تو ہی پانا نہ بچ ہی اصحاب آلے ہی اصحاب وازواجے ہی او تو پک لگ دئی آل اور ہے اصحاب. مولا دھنو کہتا ہے خیر یار سارے بچ آ گئے. اچھا جی ساڈا ذرا ساڈا یقین میں چھوٹی تو ثابت چکا آن دے عرشاں دے اتوں آون جوڑے اور انہاں دی کچھ پاٹی ڈیر پچاسی تو ثابت چکا اور انہاں دے عرشاں دے اتوں آون کھانے تے سکی روٹی تو ثابت چکا. رب آپ علی نوں تلوار دتی تے توت دی سوٹی تو ثابت چکا. میرے عزیز دوستوں آل ہے اصحاب ہیں. مہربانی کر آل تے آپ اصحاب تے آل تے آپ درود پڑھے. سب تو پہلے جو درود پڑھے ہیں صحابہ نہیں آل محمد تے پڑھے. انہیں ذریت والے انہیں امت والے. میری کسی مجلس سنی ہے تو اس لکھا ہے کہ حق 4 یار کے بارے میں بتائیں. وہ میں نے پتا وہ کیوں پہ آندر. میں تو لیے مجلس پڑھی ہے اور ساری بکری پڑھنی پڑنی ہے. میں جو فوق دا زور لوانا نہیں دسے انہیں صاحب لایا نے بتھیرا پڑھ گیا تو کوئی ایس پاس ٹور چھڑو. اے یار زندہ سبت باقی انشاءاللہ پھر پڑھاں گے. تسی ذریت تے امت تے ذرا توجہ فرماؤ. ذریت اور ہے امت اور ہے. حضرات ذریت کسے کہتے ہیں امت کسے کہتے ہیں؟ میں ایک کو گل کرنا. جن پہ صدقہ حرام ہو ان کو ذریت کہتے ہیں. جن پہ حلال ہو ان کو امت کہتے ہیں.
ساڈا کانفیڈنس دیکھو، اساں جدن دا آکھیا نا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اساں آل محمد تے درود پڑھ چھڑے ہیں۔ قرآن تے میرے ہاتھ نے میں کئیاں مجلساں چکھیا ہے، سانو زندگی چ ایک باری بھی شک نہیں پیا ہوڑے علی تے درود گیا ہے کہ نہیں، حسن تے درود گیا ہے کہ نہیں، حسین تے درود گیا ہے کہ نہیں، مہدی تے درود گیا ہے کہ نہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہے ہی یہی۔ جی مہربان، کدی بھی آکھن دی لوڑ نہیں پئی کہ ادھر بھی تے ادھر بھی تے ادھر بھی، پتہ نہیں یہ کیوں شک پہ گیا دوہاں قوماں نوں۔ ایک اہل سنت والجماعت نوں تے شیعہ تے بھی کدی کدی میں افسوس کروں، انہاں بھی لعنت کرنی ہوئے تے گھر دس دے ادھر بھی جائیں، دو گھر چھڑ کے تے اگے بھی آئی۔ واہ بھائی واہ، بلے ہو تیرے ایڈریس دسن جنے بندے نہ لے لے کے دس دینا ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی۔ کل میں لاہور پڑھتا ہوں، پرسوں پہ ایک بندہ کھلو گیا عہدے تے لعنت، عہدے تے بھی لعنت، اونا تے بھی لعنت، اونا تے بھی لعنت، اور میں کٹھی جھوٹے تے کہنے کو رہ گیا تے اعتراض کرے گا میں ساڈے لینی بھی نہیں آئی۔ میں تانوں ہاتھ جوڑ کے پیانا جڑے اہل سنت دوستو تسی درود نو متا نہ دیو پہ کدھر جانا ہی، تے شیعہ لعنت نو ایڈریس نہ دیو پہ کدھر جانا ہے، لعنت نو بھی پتہ میں کتھے جانا ہے تے درود نو بھی پتہ میں کتھے جانا ہے۔ تسی ایک باری آکھو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جا درود محمد تے محمد دی یاد تے قرآن تے میرا ہاتھ ہے، اے آپ ہی لب لے گا، مدینے ہویا تے مدینے ٹر جائے گا، نجف ہویا تے نجف ٹر جائے گا، مشہد ہویا تے مشہد ٹر جائے گا، کوئی قوم ہویا تے قوم ٹر جائے گا۔ تے تسی بھی مہربانی کرو شیعو جدو آندے ہو لعنت اللہ القاذبین، تسی جھوٹیاں تے کر چھڑیا کرو، آپ ہی جھوٹے لبنے ساڈا کام نہیں، جھوٹے لبنے لعنت دا کام ہے۔ ہن تے ایڈی سیانی ہو گئی ہے، اج دی تے نہیں نا، ساڈی ایڈی پرانی ہے، ساڈے سارے نالوں ساڈے بزرگاں نالوں بھی زیادہ عمر ہے ایدی لعنت دی، اج دی جمی ہے، کتھے شیطان لعنتی ہویا تے ادھر دی جمی ہے تے لگی ہے جھوٹیاں تے آن، اینوں پریکھا لگدا جدا تجربہ ہی نہ ہو گیا، این نہیں پلیکھا لگتا، اینوں بڑا صاحب ہے کہ کدھر کدھر تے کدھر کدھر تے کدھر کدھر۔ خدا دی قسم ایک نبی دا بیٹا انہیں بیڑی چھڑی ہے، ایک نبی دی زوجہ انہیں کشتی چھڑی ہے، حد ہو گئی ہے۔ یہ دا مطلب ہے اے دے اس قسم دے لوگ نبیاں دے گھر بھی بڑھ جاتے ہوتے بھی آ جاتے، انہوں دسن دی لوڑ نہیں۔ ذریت تو بندے سڑے نے، ذریت تو بندے حسد کیتا ہے۔ میں آ گیا اپنے امام تک، رسالت بھی ذریت ابراہیم بچے، امامت بھی ذریت ابراہیم بچے، سڑتے سانے بندے حکومت بھی کرتے سان، خیر ذریت تو سڑتے سان۔ ایک گل ذہن چ رکھنا، اگر امت کی کوئی فرد اس کے ہاتھ میں حکومت بھی آ جائے، خدا دی قسم ذریت مسلط بیٹھی ہوئے، نہ جلوس کٹے نہ بندے بار کٹے۔ ہارون رشید نو معصوم کیا کیا سی، مامون رشید نو معصوم کیا کیا سی، معتمد باللہ موسم باللہ، اے جنہیں اس قسم دے گزرے نے، وہ امام تے کار نماز پڑھتا ہے، تسی اوتھے تنگ کیوں ہو؟ امت والے جانتے تھے یہ تخت ذریت والوں کا ہے۔ ہوں میں اپنے امام تک آ گیا، ہوں ایک جملہ سن لو تو میں نے اجازت دے دیں۔ میں ایک آیت پڑھنے لگا جی، روزہ رسول تے ہارون رشید بھی پہنچ گیا تے میرا 7واں امام بھی پہنچ گیا، تسی کتے پہنچے ہو؟ ایتھے ہو؟ میں بیانا سرکار دے روزے تے حج دے دوران ہارون رشید بھی پہنچ گیا، میرا امام بھی پہنچ گیا، ایک امت والا صدقے صدقے، ایک ذریت والا، بسم اللہ آؤ جناب کمر زمان صاحب، ایک امت والا پہنچ گیا، ایک ذریت والا پہنچ گیا، روزہ رسول تے پہنچے، اگلا آجو آجو کون وسیم صاحب آؤ جی آؤ، ایک امت والا ایک ذریت والا،
ایک امت والا، ایک ذریت والا. بسم اللہ. کتنے پہنچے؟ روزہ رسول تے. ہن امت والا کون ہے؟ ہارون رشید. ذریت والے کون نے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. انہوں واسطے آئے ہو نا. ہاں جی. پہنچے اس جان بوجھ کے، چونکہ عباسیہ خاندان دے لوگ سمجھتے سن کہ حضرت عباس دی اسی اولاد ہاں، نبی دے چچا دی، لہذا اصل جڑا نبی ہے اے ساڈا چچا زاد ہے. وہ سمجھتے سن اصلی اولاد عباس ہاں، اے نبی ساڈا چچا زاد ہے. اے پہنچیا جس میرے امام جان کے دیکھ کے تے آکھیا لوگ آکھن السلام علیکہ یا رسول اللہ، لوگ آکھن السلام علیکہ یا نبی اللہ. اے کی آندا ہے السلام علیکہ، اے سلام ہو اے میرے چچا کے بیٹے. نبی نو یا رسول اللہ کھن دی بجائے یا نبی اللہ کھن دی بجائے ستویں امام دی بارگاہ چاہ جائے ہو نا. جملہ سن لو. کہنے لگا میرے چچا دے بیٹے میرا سلام، میرے چچا دے بیٹے میرا سلام. لوگ یا نبی اللہ یا رسول اللہ. کہندا چاچے دے پترا سلام ہووی. اوتھے کھلو کے میرے ستویں امام نے آکھیا اے میرا ابا میرا سلام ہو، اے میرا بابا میرا سلام ہو، اے میرے باپ میرا سلام ہو. او چاچے دا پتر پہ دستا سی. میرے نبی دسیا اگر تیرے اے چاچے دا پتر ہے تو میرا پیو ہے. چاچے دا پتر دور دی رشتہ داری ہوتی ہے، تیرا سکا پیو ہوئے اور قریب دی رشتہ داری ہوتی ہے. جی میں میرے امام نے اے لفظ آکھے وہ ساڑھ پڑھ کے واپس آیا، واپس آ کے وہ سدیا میرے امام نو تے کہنے لگا وہ تو تساں کی کیتا ہے؟ امام نے کہا کی کیتا ہے؟ اے میں تے اپنا رشتہ دسیا. اے تیری جتی تو سکرین والا. فرمایا تے میں اپنا رشتہ دسیا. صدقے جاواں. وہ کہنے لگا جی تم ہی نبی دے پتر کنے ہو؟ وہ تے پتر فوت ہو گیا سن. تو ابراہیم ماریا قبطیہ چو وہ بھی فوت ہو گیا، اور دوسرے حضرت قاسم حضرت خدیجہ چو وہ بھی فوت ہو گئے. تسی کنے ہو؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں انا اعطیناک کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. حضرت ہم اولاد فاطمہ ہیں، اولاد علی ہیں، اور پیغمبر نے فرمایا کہ پوری دنیا کا نسب اس کی اپنی ذات سے چلا ہے اور میرا نسب علی کی وجہ سے چلا ہے. اسی علی دی اولاد ہاں، اسی زہرا دے بیٹے ہاں، لہذا نبی دے بیٹے ہاں. اور سکا کو گل کرو لوگوں کرنے والی یہ باپ دا بیٹا ہوتا ہے. ماں لو نسل نہیں ٹرتی، پیو لو نسل ٹرتی ہے. بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا. یہ توجہ ہے وہ میرا اینج دیکھو تو میں تھوڑے کو ممبر حوالے کرا دوست جڑے ویلے انہوں نے کہنا یہ تو بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے. باپ کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا. کبھی بیٹی کے بیٹوں سے بھی نسل چلی ہے. امام مسکرا کے فرماتے ہیں افسوس یہ ہے کہ تم نے قرآن بھی نہیں پڑھی. واہ واہ بھائی مولا تم نے خزائن خیر عطا فرمائے. افسوس یہ ہے کہ تم نے قرآن بھی نہیں پڑھا. وہ کہنے لگے کتھوں؟ ایتھوں میرے مولا پڑھے ہیں جتھوں میں پڑھن لگا. ہے تھوڑی توجہ؟ میرے مولا فرماتے ہیں اے لوگو غور سے سننا، اپنے حافظوں سے کہہ کہ غور سے سنیں. کیا فرمایا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. ہم نے ایک حجت اپنی لوگوں تمہاری طرف بھیجی حضرت ابراہیم کی شکل میں علی قومی ہی. حضرت ابراہیم جی نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم. میرا رب اس کا رب حلیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. پھر فرماتے سن رہے ہو جی؟ تسی بھی سن رہے ہو جی؟ اور کی میں سنتے سن توجہ رکھنا. فرمایا پکے ریاجے بیٹی کی اولاد نسل نہیں ہوتی، ذریت باپ کی اولاد ہوتی ہے. میرے مولا فرماتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی عطا کیا اور سے یعقوب کی عطا کیا. بتا وہ ابراہیم کے کہہ لگتے تھے، کہنے لگا اسحاق بھی بیٹا یعقوب بھی بیٹا. اچھا پھر اللہ فرماتے ہیں کُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے سب کو ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا، ہم نے نوح کو ہدایت دی من قبل، اس سے قبل. پھر وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، ذریت نہ پڑھی تھے ایسی آیت کہ کسی نے یاد ہوئے. کیا بات ہے جنہیں موضوع میں سن رہے ہو. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، امت نہیں. کسی نے مجلس یاد ہے میرے؟ ذریت ابراہیم کی ذریت میں
کون کون تھا؟ فرمایا داؤد. بتاؤ کون تھا؟ کہنے لگا ابراہیم کا بیٹا. وہ سلیمان. اور بتاؤ کون تھا؟ کہنے لگا جی ابراہیم کا بیٹا. وہ ایوب ابراہیم کا بیٹا. وہ یوسف ابراہیم کا بیٹا. وہ موسیٰ ابراہیم کا بیٹا. وہ ہارون ابراہیم کا بیٹا. میرے مولا فرماتے ہیں آگے اللہ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِيَ الْمُحْسِنِينَ. اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. پھر وَزَكَرِيَّا. بتا کون تھا؟ کہنے لگا ابراہیم کا بیٹا. وَيَحْيَا. کہنے لگا ابراہیم کا بیٹا. وَعِيسَىٰ. کہنے لگا ابراہیم کا بیٹا. فرمایا اس کا تو باپ ہی نہیں تھا. سر اٹھاؤ یار سر اٹھاؤ. میں مکا دینے لگا. میرے مولا نے فرمایا وہ عیسیٰ. عیسیٰ بھی ابراہیم کا بیٹا. ابراہیم کی ذریت. کہنے لگے ہاں وہ ابراہیم کا بیٹا. فرمایا اس کا تو باپ ہی نہیں تھا. کہنے لگا وہ ابراہیم کا بیٹا تھا مریم کی وجہ سے. فرمایا ہم محمد کے بیٹے ہیں فاطمہ کی وجہ سے. اے تو اڈا ستواں امام ہے جس دربار ثابت کیتا کہ ہم امت والے نہیں ہم ذریت والے ہیں. آخری تعارف امت دا اے ہی بنتا ہے. اس امت نے بازار آئے تو ذریت رو لی. کدی 5 محرم نو جنازہ انتظامیہ بھی حیران ہوندی ہے تواڈے جنازے ہی نہیں مکدے. اے امت دے ذریت نو دتے تحفے نے. 5 محرم نو جناب سجاد دا جنازہ. 5 آج موسیٰ کاظم دا جنازہ. 3 جماعتی حسانی. تسی بولو یار. جناب سیدہ دا جنازہ 21 رمضان نو. آباد رہو مولا علی دا جنازہ 28 سفر نو. یار تسی تے پرانے عزادار بیٹھے. امام حسن علیہ السلام دا جنازہ پھر 28 سفر نو. حضرت رسول خدا دا جنازہ آتم ہو گئی. جنازہ ذریت جو کسے دا بھی نکلے ماتمی آندہ ہائے حسین. ہائے میرے تک پہنچی ہے نوجوان. اور یار جنازہ جدہ بھی نکلے انہیں تو سا ماتم کرنا ہے. جدو جوش آیا کی آکھنا جی ہائے حسین یا حسین. میرے تے ایک بندے سوال کیتا سی جنازہ بی بی دا اٹھاؤ تے یا حسین. جنازہ مولا علی دا اٹھاؤ تے یا حسین. جنازہ 5 رجب نو اٹھاؤ موسیٰ کاظم دا تے یا حسین. اور تسی یا حسین ہر جنازہ تے کیوں آندے ہو؟ میں کہ کوئی وجہ ہے. پاویں کسے دا پتر ہو چکے ہیں تے پاویں کسے دا مزدور ہو چکے ہیں. کسے نہ کسے نے چکیا ضرور ہے. حسین ہو مظلوم ہے. آباد رہو بھائی. جدہ نہ کسے اٹھایا میرے حصے دے آنسو آ گئے تو میں تھوڑے کو اجازت لے لینا. میرے شبیر دا نہ کسے بنائے نہ کسے اٹھائے. پہنا انج لگنی ہے جنازے کو انج. میرے نہ بہت رڑو تو میں ایک جملہ کہہ کے آنسو میرا آ گیا میں جا رہا. بہن دوروں آؤں دی ہوئے تو لوگ فون تے اندر کھلو جو آؤں دی آج گئی. وہ اندر یار دیر بڑی ہو گئی. ہوتا یار جنی بھی ہو گئی ہون تے نیڑے اپنے ہون. بہن دے دل چ کی ہوتا ہے کہ جدو میں جانا ہے قبرستان چراش ہونا ہے نا. اوتھے 4 پائی ہونی ہے کول بندے کھلوتے ہونے نے. اوتھے میرے چاچے دا پتر اوتھے میرے ماموں دا پتر اوتھے میرا اور رشتہ دار اوتھے میرا اور رشتہ دار. جدو میں جاواں گی ادو کوئی بزرگ اگے بدے گا آکھے گا آ جا تینوں پہ اٹھنے آ جا. آواز رہو آخری آ جا صدقے جانا رہی تھوڑی اگ چ محسوس کہ آ جا تینوں پہ اٹھنے آ جا بیٹی آ جا. جدو قریب آندی ہے تہاڈا کی خیال ہے انج ہی ہوندا نا. جے ہوندا تے میرے نال ہاں کریا جے. میں جا رہا تہاڈے کولوں اجازت لے کے. جدو نیڑے آندی ہے نا ادو ایک بندہ آندا او ادھر ہو ادھر ہو اوے انج ہو راش پیچھے کرو. آ جا بیٹی آ جا روندی تے ڈگدی تے اٹھدی. جڑے ویلے کول آندی ہے نا آ جویں فٹ پے نے نا
انج پھولاں دی چادر تو تھوڑے جا پلے ہٹا کے نہ آئیں تے کوئی بزرگ آندا ہے روئی نہ حوصلہ کر آ ویکھ تیرے ویر نو جنتیاں والا روح چڑھے کیونکہ آؤندی ادوں میں جدو غسل ہو گیا ہوئے خون صاف ہو گیا ہوئے خدا دی قسم میرے سامنے قرآن ہے ساڑھے پہلے 71 ایک بندہ قتل ہویا سی اوتھوں دے رشتہ دار آئے اینا کو خون ایتھے لگا سی اوتھوں ایک بندہ نسیا اے ہو سکیا ہوتا ہے پھول شور رنگ چڑھو ہے تی آ گئی دے اے تیاں دے پیڑاں دے آؤں دے انہوں لوگی پھول پا چھڑ دے لوگ تے کپڑے پا چھڑ دے لوگ تے روح رکھ چھڑ دے زخمانو چھپا کے او پا سب کھاندے نے جنہ صاف ہوئے او پا سب کھاندے نے جنہ تے گوڑی نہ لگی ہوئے او پا سب کھاندے نے جنہ صاف ہوئے اینا کو منہ اگر منہ کھلا ہے جب پھول رکھ دیں دیں اگر آنکھ ایسی ہے او دے تے روح رکھ دیں دیں فرماتے نے ویک کیسا ہے آؤ مسلمانوں سانو رو دیانو ویک کے حاصلو جیڑی پہن آوے منہ ویکھن تے اگے منہ ہی کوئی نہ ہوئے اے ان تو دس رہے اس پہن دی کیڑی حالت ہوئے ترے پہنا ویر دی چھلے جاواں ترے پہنا ویر دی لاش کو گزاریاں گئی نے آج بھیا گزر دیا سن میرے ہاتھ قرآن ہے کسے پہن نے اجازت لین دی ضرورت محسوس نہیں کی تھی ایج ٹکیاں نے ایج جوے عباس زیر توڑی کے کنیاں پہنا بولو میرے نام گئے ہو کربلا کے نہیں بولو نہیں گئے دعا کرنا نہیں گئے تو دعا کرنا جلے گئے ہو مولا قبول کر جلے نہیں گئے مولا تنو لے جائے آمین نہیں جا گیا نہیں جانا چاہتے تو ایک باری جا کے ویکھتے آؤ بہن کھلوتی کتنے رہی ہے طویل پسلا کتنے رہا میں ڈاکٹر صاحب پہلی باری گیا زہر تو میری بیٹیاں نال سن چھوٹیاں سن میں ایک جگہ بیٹھا رہتا سا مستورات ادھر ہوندیاں سن کٹھے ہوٹل جانا ہوندا سی مینوں آکھنا کہ ابو تانوں کتھوں آ کے لبھیے ایک جگہ جاؤ گے نا میرے مولا حسین دے حرم میں ایک جگہ جدھر تے لکھا مقتل الحسین یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کو قتل کیا گیا اب آدھر میں کہا بیٹی ایتھوں ہی مینوں قرآن ایتھوں ہی مینوں لے جائیں اوتھے ہی آ جاندی سی چھوٹی سی ابو آؤ چلیے میں کہا میں اس بوئے نکلنا انہوں نے اس دروازے نہ نکلنا ایک دن میں نے پوچھتی ابو جدوں میں ہونی ہاں تسی اتنے ہوندے ہو اتنے کسی دی قبر ہے اتنے کسی دی زیارت ہے چلا میں جملہ کیا میں نے وجہ یاد ہے میں کیا چھوٹی جی بچی نو کیویں سمجھاواں میں کیا بیٹی او تھائیں جتھوں سکینہ واپس ہوئی مولا تانوں جزا دے اتھے بہن کھلوتی ہے آئی تو سکینہ واپس ہوئی ہے دور کوئی نہیں اور ٹیلہ زینبیہ 70 قدم کا سفر ہے آئی تھے ویر کس ہے جدو ترے بہنیں ٹکیاں لینا میرے نو ویکھو اتے پتھر سن نیویں تھاں تے شہید ہوئے نے پتھراں دا اتھے ڈھیر سی پھر ترے بہنیں پتھر ہٹائے نے یا کسے نو آکھیا نے آپ کنے آکھیا تساں آپ ہٹائے مرڑو میرنا تساں سوکھا آکھیا نا آپ جدے ہاتھ ایتھے بندے ہو بولو بولو میرے نام سر دی چادر کوئی نہ ہوئے پتہ نہیں ہو کمیں بیٹھیاں نے میری مرشدزادیاں کمیں ہونا اینا کونیاں نہ پتھر ہٹائے نے پتے ہاتھا نہ جدو پتھر ہٹائے نے پتھر ہاتھن تے بھی کوئی ٹائم لگیا یا نہیں بولو لگا ہے پہلا اترن تے ڈگن تے لگا پھر پتھر ہٹان تے لگا پتھر ہٹائے تے تھلے ٹوٹے نیزے سن ٹوٹیاں تلواراں سن ٹوٹے خنجر تے چھریاں سن پھر انہوں نے پتہ نہیں ویسے خنجر چھری اٹھائیے تے ہاتھ نہ پھڑ کے پر رکھی دیئے کیونکہ وہ تیز ہوندی ہے اسا کوئی نہیں سنے ہاں اور میں کہنا زنجیر سن وغیرہ میرے نہ میں کھونا چھری پھڑنی ہوگا تو پھڑ کے تری دی آنکھ چھریاں نو کریے تے ہاتھ زخمی ہو جاندے میں نہیں پتا پتے ہاتھا نہ کہ میں چھریاں ہٹائیاں نے کہ میں ٹوٹیاں تلواراں ہٹائیاں جڑے میرے آج ہٹی ہے نا ہر شے کی خیال ہے بچوں منہ نظر آئے بولو بولو کٹیا گلا نظر آیا ترے بہن کی تیرے میری مرشدزادی نے آج میں کیا فرماتی ہے ویر میں ٹور چلی بھئی آؤندے سار تے پہنا ہوئی نہ کر دیا بھئی دیا سار فرماتے نے ویر میں ٹور چلی ہوں میں ٹور دیا اونٹا تو ڈگی ہوں 10 سن صرف تینوں ایک گل آئی ہوں بس زمانہ اے نہ کہ پہن ہو گے ادھر بھی نہیں آئی
راتی بھی نہیں آئی, اگلا سارا دن بھی نہیں آئی. میں دسن آئی ہوں تیرے ورگا ویر کوئی نہیں, میرے ورگی جہاں آیا صدقے جاواں, میرے ورگی جہان تے ہمشیر کوئی نہیں. دسن آئی ہوں مجبوریاں تیری بہن نو کھا گئی. ہائے آئیے تھوڑی میں مستند گل پہ کرنا. علامہ حسین بخش جارہ دا بندے نہ نہیں دن پوری طرح پتہ بھی نہیں انہاں کی پڑھے. علامہ حسین بخش جارہ دی مستند گل کر رہے ہیں. انہاں کہا مدینے آ کے پورا 1 سال تیاں حضرت دیاں آ کے ملدیاں سن ماں نو. امام حسین دے گھر آ کے ملدیاں سن. امام حسین والے گھر چی بی بی رہ جائے روز آؤں سن جو تیاں بی بی زینب. اگلا جملہ میں انتخا گیا فرماتے نے جدوں تھی آ کے بہنتی سے لکھی یا وڈی تے آ گئی اماں سر تے رکھ کے آندھی سی آئے حسین ہاں میں میرا دین تو لیندہ ویر میں یہ تو تیرا رہنا نہیں بھولنی. جا کے بی بیاں دیا سن بابا صرف ویر نو یاد کر دی جڑا ویر مرن تک بی بی نو نہیں بھولیا. اس ویر دی لاش تے بے کے 3 بہن کیتے نے. بی بی فرمایا ویر دسن آئیاں کل دیگر ویلے 70 میل نہیں سن 70 آئے اٹھو یار باہر نکل کے نا مجلس تو بعد 70 قدم تے نشان لا کے ویکھیا جے کتنا فاصلہ بنتا ہے. ویر 70 قدم نہ کل دیگر والے آئیاں نہ ساری رات آئیاں. آج پچھلے ٹائم آئی نہیں گزاری گئیاں. 3 مجبوریاں دسن لگیاں. 10 کے میں یس لینا. پہلی مجبوری تیری جتی تو دوہاں تیاں دے دوپٹے وار دیواں. بی بی فرمایا میں دیگر ویلے ٹرن لگی تیریاں رگاں دا خون بند نہ ہوتا تو میں پہلا آگے تیریاں رگاں تے رگاں رکھ دی. جدو میں تیرے الاؤن لگی تو سجاد دے خیمے نو اگ لگ میں پالتی صدقے جاواں میں پالتی اگ جو تیرا پتر بچاندی رہی. میں نبی دی نسل صدقے جاواں بچاندی رہی. ساری رات کیوں نہیں آئی اے تیری جتی تو جہان وارا. بی بی فرمایا ساری رات جدوں آن لگدی سا یتیم روندے سن آندے سن نہ جا باز کوئی نہیں سانو ڈر لگدا ہے. میں ساری رات یتیماں دا پہرا دیتا تے اج ایتھے روئی ہے تے رو کے فرماندی ہے آج تے دعا کر میں مر گئی ہوں. فرمایا عباس دے قتل تے موت نہ منگن والی ہے. اکبر دی لاش حوصلے نال ویکھن والی ہے. قاسم دی گٹھڑی میرے ہاتھ چوں لین والی ہے. آج وکھرا کم کیڑا ہے اجڑی تے کر لے. آج کدھرے میریاں بہناں میریاں تیاں سن گیا تے تواڈے تو پہلا پہنچن گیا آنسو بھی پہلا نکلے گا. اے اوکھی گل ہے. بی بی فرمایا میں پتر برداشت کیتے میں ویراں دے قتل برداشت کیتے آج میں مکی ہوں. کیوں فرمایا آج سارا دن پرجائیاں دے ہاتھ بندی رہی. میں اجڑ گئی جدو رباب نے ہاتھ بٹھائے. میں لٹی گئی جدو لیلا نے گھڑیاں پائیاں. تواڈی ہائے آخری چاہنا تے اجازت لین لگا. پھر بی بی اتھے ہی سی اٹھی کدوں ہے تانوں پتہ کدوں اٹھی. ہائے جدی آئی ہے نا انہوں پتہ نہیں. جدی ہائے آئی ہے انہوں پتہ ہے. زہرہ دی تھی خدا دی من قسم نہیں اٹھی. جدو اٹھی ہے وہ تو کرتے داران دے تبدیل. میں اجے تک علماء نو پوچھتا پھرنا کہ بی بی ادھا گھنٹہ رہی ہے ویر دی لاش تھی آخری جمعہ. ادھا گھنٹہ منا گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ. مینوں ایک عالم دین اسلام آباد پوچھنے لگے عمر صاحب تسی کیوں تحقیق کر دو. میں کہا جی تساں عربی کتاباں پڑھی فارسی کتاباں پڑھی کوئی ایسی کتاب جو حوالہ دسو. میں پوچھنا چاہنا تے مومن دسنا چاہنا زہرا دی تھی کنے منٹ رہی ہے. گھنٹہ رہی ہے ادھا گھنٹہ رہی ہے. کہنے لگا کیوں. میں کہے تو میں دسنا رہی ہے ویر دی لاش تے کٹی گردن تے منہ رکھ کے وین کر دی رہی ہے. کنی دیر رہی ہے پوچھنا چاہنا. کہنے لگے کیوں. میں کیا ان تک میں نے نہیں پتا رہی ہے. کدی پتہ لگ گیا میں مومنوں نو دساں گا پھر وہ ماتم کرن گے ساری مغفرت دا سبب بنے گا. اینا میں نو پتا کہ بلا اے جنی دیر رہی ہے نا مار دے رہے جنی دیر رہی ہے مار دے رہے. اوہ اٹھی ہے جدو کرتے دا رنگ تبدیل ہو گیا. آخری جملہ اٹھ کے آج ویستے نا نوجوانوں فرما دیا ویر نہ ضربہ تو اٹھیاں نہ تکلیف تو اٹھیاں نہ دردہ تو اٹھیاں. میں نو مار دے میں اتھے ہی مر جاندی. ہن میں نو نہیں مار دے سجاد نو بے مار. میں اٹھی
میں اٹھی ہوں انا تو اینا کر کوثر کی تفسیر بیٹھا خال کے کائنات پر یہ سب قبول فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمد